ذاتی طور پر بھی مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی 2 4 6 10 بچوں کو تعلیم کا بندوبست کر پائیں، اور ریاست کو بھی اپنی ذمہ داری پراپر طریقے سے نبھانی چاہیے، ورنہ ہم وہ لوگ ہوں گے جو اگلے 10 20 سال میں ان 40% ان پڑھ بچوں کو لے کر چل رہے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاون فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ یونائٹڈ نیشن کے تحت ہر سال 24 جنوری کو انٹرنیشنل ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طرف سے دیکھیں تو جو تصویر ہے وہ بہت ہی بدی ہمیں نظر آتی ہے اور بہت ہی پریشان کن بھی۔ حکومت پاکستان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 23 ملین یعنی 2 کروڑ 30 لاکھ بچے ایسے ہیں جو آج کی تاریخ میں اسکولوں میں ہونے چاہیے تھے اور وہ نہیں ہیں۔ ان میں سے 1 کروڑ 80 لاکھ بچے وہ ہیں جو کبھی بھی اسکول نہیں گئے، اور ان میں 5 ملین یعنی ½ کروڑ بچے وہ ہیں جو اسکول تو گئے ہیں لیکن اسکول سے وہ بعد میں انہوں نے جانا بند کر دیا، جس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اسکول سے ڈراپ ہو گئے، یا آسان الفاظ میں کہیں کہ وہ اسکول سے بھاگ گئے۔ اب اس میں فردر جب انہوں نے اس کی تفصیل دی ہے تو اس کے مطابق یہ ہے کہ ان بچوں میں 55% تعداد جو ہے وہ بچیوں کی ہے، اور باقی 45% کے قریب تعداد جو ہے وہ لڑکوں کی ہے۔ اس حساب سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنل سیناریو میں اگر ہم بات کریں تو وہاں سے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ جو گلوبلی ایک فگر سامنے آئی کہ 26 کروڑ بچے جو ہیں وہ دنیا میں ایسے ہیں جو نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، جو اسکول نہیں گئے، اور 617 یعنی کہ تقریباً 62 کروڑ بچے ایسے ہیں دنیا میں لوگ رہتے ہیں جو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تصویر کا وہ رخ ہے جو ہم میرے لیے اور آپ کے لیے پریشان کن بھی ہو سکتا ہے اور ہے بھی۔ اور دوسری طرف اس سے بڑھ کر جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے اس جو پاکستان کی تعلیمی شرح ہے، شرح خواندگی جو 62% کے قریب ہے، اس میں بہت ہی معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ زیادہ پریشان کن بات ہے کہ ایک جگہ پہ آ کر ہم رک گئے ہیں۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یقینی طور پر آپ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اکنامکس بھی ایک فیکٹر ہے، والدین کا لا علم ہونا اور آگہی نہ ہونا یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اور ان تعلیمی اداروں کی اپنی صورتحال ہونا یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا ایک خوبصورت، اس سے اگر اس فگر کو ہم دیکھیں تو ایک اور بھی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ کو مل جائے گا، ڈھونڈ لیجئے، مل جائے گا 1950 میں یا 51 میں جب پہلا سینسس ہوا، مردم شماری ہوئی، اس میں پاکستان میں جو ایوریج تعلیم تھی وہ صرف 12% تھی، یعنی جو مغربی پاکستان تھا، اور اس میں بھی صرف بڑے شہروں کو یعنی جو کراچی، لاہور اور ایسے بڑے شہروں کو اگر آپ نکال دیں تو آپ کو بہت نیچے دور دور تک شاید ہم کو 0 کے قریب ہی ہوں گے، یا کوئی 1-2% ہی ایجوکیشن ہوگی۔ اب وہ وہاں 12 سے چلتے چلتے ہم 62 تک تو آ گئے، خوشی کی بات، لیکن یہ 62 پہ اور 58 پہ ہم پچھلے 10 سال سے آ کر رک گئے ہیں، اس سے آگے ہم بڑھ نہیں پا رہے۔ اور اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا اسکولوں سے باہر ہونا اس نقطہ نظر سے بھی بہت بڑا الارمنگ ہے کہ یہ بچے ٹھیک 5-6 سال کے بعد پاکستان کے ایک ذمہ دار شہری ہوں گے اور ووٹر ہوں گے، اور یہ کس طریقے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ کیا یہ معاشرے کا کوئی ایسٹس ہوں گے یا یہ لائبلٹی ہوں گے؟ یہ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے، اپنے گھر کو کیسے چلائیں گے، اپنی فیملی کو کیسے چلائیں گے؟ اور وہ جو دیہاتی کلچر تھا کہ زمینیں تھیں اس میں وہ کام کر لیتے تھے، ان پڑھ بھی کام کر لیتا تھا، اب یہ سلسلہ وہاں بھی نہیں رہا۔ اس لیے ہمیں ذاتی طور پر بھی مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی 2 4 6 10 بچوں کو تعلیم کا بندوبست کر پائیں۔
اور ریاست کو بھی اپنی ذمہ داری پراپر طریقے سے نبھانی چاہیے، ورنہ ہم وہ لوگ ہوں گے جو اگلے 10-20 سال میں ان 40% ان پڑھ بچوں کو لے کر چل رہے ہوں گے، اور ان کی ذمہ داری بھی پھر کسی اور کے کندھوں پر ہوگی، اور اس وقت تک دنیا سائنس میں ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر جائے گی کہ شاید یہ ان پڑھ بچے سوائے انٹرنیٹ ہونے کے اور کوئی کام نہ کر سکیں۔ آئیں مل جل کر دن تو منایا جاتا ہے، منایا جانا چاہیے، لیکن اس دن کے حوالے سے ہمیں تعلیم و تربیت کے کام کو بھی بہتر طریقے سے کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو بات ہماری اچھی لگے تو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کریں، باتیں ہی نہیں کام بھی ہمیں کرنا پڑے گا، تب بھی جا کر ہم 100% تعلیم یافتہ ایک نیشن کہلوا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔